جزاک اللہ۔ اردو میں سوال آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب، ہم اعضاء کا تزکیہ تو اعضاء کو گناہوں سے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے اور انسان کس طرح اس تزکیہ کا آغاز کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تزکیہ نفس دیکھیں، ایک بندے کا تو جسم ہے، ایک ہے دل، ایک ہے دماغ۔ دماغ سوچ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نفس جو ہے خواہشات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو نفس کا یہ ہے کہ نفس کی تو خواہش ہے، مثلا کھانے کی خواہش ہے، اس کا تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غفلت میں کھائیں گے، چاہے حلال بھی کھا رہے ہیں، میاں بیوی کے شادی کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو وہ خواہشات ہیں اور دنیا کا ہے تو وہ جائز کام، لیکن آپ اللہ سے غافل ہیں اس میں، تو وہ آپ کے لیے یعنی وہ تزکیہ نہیں، آپ کا یعنی کوئی بہتری نہیں آئے گی بلکہ غفلت آ سکتی ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ جو جتنے حلال کام بندہ کر رہا ہے ان کا تعلق دیکھے کہ یہ کہاں سے میں کر رہا ہوں۔ مثلا کھانا کھا رہا ہے، نفس کی خواہش ہے کھانا کھانا، تو وہ کھانا تو ایک اس کو لطف دے رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا مزہ یا لطف یا وہ نفع کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات، وہ اللہ کی صفت ہے، رزاق ہے، مطلب وہ دے رہی ہے۔ تو جو ہی کھائے بندہ تو اس کا دیکھے کہ اس کو اللہ کی صفات نظر آنا شروع ہو جائے کہ اللہ کی یہ صفت کی وجہ سے یہ چیز مجھے۔ اگر وہ میاں بیوی بیٹھے ہیں ایک محبت کا یعنی ماحول میں، تو وہ کبھی اللہ پاک ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، یہ اس کا اثر ہے، ہم یہ اس وجہ سے جو ہے یہ چیزیں۔ تو یعنی جتنے جائز چیزیں ہیں، کھانا پینا، جیسے میں مثال دی تھی، کام کر رہا ہے بندہ تو یعنی اللہ پاک، مثلا ایک بندہ پولیس افسر ہے، وہ اللہ پاک کے جو صفت ہے حفاظت والی اس کا مظہر بنے۔ ایک بندہ صفائی کر رہا ہے تو اللہ پاک پاک ہے، وہ پاکی، یعنی جتنے جائز خواہشات ہیں نفس کی، کیونکہ ان کو اللہ پاک کی صفات کے ساتھ متعلقہ کرے اور ان کو سوچے، اور اس سے جو ہے پھر اس کا جو یعنی عبادت بن جائے گی اس کی خواہشات بھی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جو ہے جو ناجائز خواہشیں ہیں نفس کی، تو وہ مطلب یعنی کنٹرول کرنا، تو اس کا پھر طریقہ پھر بھی سکھایا جاتا ہے۔ مطلب اس کے یعنی پہلے تو یہ ہے کہ اس کو موڑے حلال کی طرف، اگر کھانے کی ہے تو حلال کھانا، عورت کی ہے تو نکاح تو جائز، مطلب یعنی، اور پھر جو اللہ پاک کی صفات ہیں، صبر، صبور ہے، یعنی اپنے آپ کو برائی سے بچانا، صبر کرنا، سارا یہ چیزیں۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے، یہ کورس ہے پورا، پیوریفیکیشن آف باڈی، مائنڈ، ہارٹ اینڈ سول۔ تو وہ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں واقعی سسٹمیٹک طریقے سے، تو یہ اپنا یعنی کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی ان کا جو سوال ابھی نفس میں جیسے بتایا جذبات ہوتے ہیں، محبت ہو گئی اور جو ہے غصہ ہو گیا، تو ان چیزوں کو چینل کرنا ہوتا ہے۔ مطلب محبت ہو گئی، یہ تو نفس میں محبت ہے، اب جو ہے اس کا جو چینلائز آپ کرتے ہیں ناجائز محبت کی طرف، کسی نامحرم کی طرف کر لیا، دنیا کی طرف کر لیا، یہ آپ کی مرضی ہے۔ غصہ آ گیا، چاہے معصوموں پر نکال دیں، چاہے شیطانوں پر نکال دیں، چاہے برائی کی طرف نکال، یہ آپ کے اوپر ہوگا۔ اس میں آپ میں ایک یعنی چیز پیدا ہو گئی کہ لالچ پیدا ہو گیا، نفس میں لالچ ہے، تو اب آپ آخرت کا لالچ کریں، اللہ کی محبت کا لالچ کریں، تو لالچ بھی اچھی چیز ہو گیا۔ کنجوسی آ گئی، نفس میں کنجوسی بھی ہوتی ہے، تو کنجوسی بھی جو ہے اگر آپ صحیح چینل کریں تو کنجوسی بھی فائدہ دے گی۔ وہ کیا کنجوسی کیسے فائدہ دے گی؟ شیطان کے ساتھ کنجوس بن جائیں، اس کے ساتھ تعاون نہ کریں، برائی میں کنجوس بن جائیں، غصے میں مطلب برا اظہار کرنے میں، گالیوں میں کنجوس بن جائیں، غیبت میں کنجوس بن جائیں، تو برائی میں کنجوس بن جائیں۔ تو یہ جتنے جذبات ہیں نفس کے، اس کو پھر کہتے ہیں یعنی پاکی، اور اس کا جو ہے یعنی ترقی، نشو و نما، کہ برائی سے جو ہے ہٹانا اور اچھائی۔ چیزیں ختم نہیں کرنی، محبت کو ختم نہیں کرنا، کھانے کی خواہش کو ختم نہیں کرنا، عورت کی خواہش کو ختم نہیں کرنا، ان کا اللہ کی صفات کے ساتھ تعلق جوڑ کے جائز طریقے سے اس طرف لگا دیں ان کو۔ تو کفر ہے، کفر بری چیز ہے، لیکن ہم جو ہے شیطان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، مطلب یعنی اس کی باتوں کو چیز ہے تو وہ دیکھیں، مطلب یہ آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ نفس کے جذبات ہوتے ہیں مختلف، تو آپ ان کو استعمال کا فن سیکھنا، یہ جیسے
حسد نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے ساتھ جائز نہیں. حسد ایک معنی، لیکن ایک آپ نے مثبت طریقہ بھی بتایا جس کو رشک کہتے ہیں. فرمایا کہ حسد میں بھی وہ کروں مجھے بھی وہ ملے. فرمایا دنیا میں کرنا کچھ نہیں کریں. فرمایا کہ آخرت کے معاملے میں یعنی ایک بندہ قرآن کا علم اللہ نے دین کا دیا ہے وہ پھیلا رہا ہے تو اس پر پازیٹیو یعنی حسد کا پازیٹیو ورژن رشک یعنی، یا فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے میں بھی اس طرح بنوں مجھے بھی یہ ملے، تو یہ پازیٹیو ہے. نیگیٹو یہ ہوگا کہ ہاں اس سے بھی ختم ہو جائے اور مجھے ملے وغیرہ وغیرہ، جیسا شیطان نے کیا وہ منفی. تو یہ الحمدللہ ہمارا پورا ایک نظام ہے تزکیہ نفس کا. اس کے 3 مدارج ہیں، پھر ایک درجے کے 6 یا اس سے کم و بیش جو ہے وہ لیول ہے، تو وہ بندہ وہ کر سکتا ہے. یہ ایسی صرف زبانی کلامی کرنے والی بات نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں ایک طریقہ اپنے جب تزکیہ نفس کا پوچھا گیا تو ایک طریقہ یعنی جہاں سے شروع ہوتا ہے ساری مدد آپ کی، یا کہہ لیں کہ شروع کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے. وہ کیا کہ فرمایا کہ اس خیال میں رہنا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے. اللہ پاک تمہارے ساتھ، اس سے تزکیہ نفس شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر نفس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو پھر اس کے جب کسی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو اس کی چیزیں اس کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کسی ایکٹر کو آپ دیکھتے رہتے ہیں کسی پارٹی کو تو ان کا کلر آپ پر آنا شروع ہو جاتا ہے، اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بری صحبت کا کہتے ہیں بھائی بری صحبت کا اثر آ جائے گا. تو آپ دیکھیں ایک بندہ اللہ کی حضوری میں ہے اللہ کی صحبت میں ہے گویا تو اس پر کیا اللہ کا رنگ نہیں چڑھے گا. یہ ذکر کا حضوری کا ایک یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ بندہ کتنی اچھی کمپنی میں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، میں وہ میرا ہم مجلس ہے جو میرے ذکر میں حضوری میں ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. تو امیجن کریں کہ آپ اللہ کی کمپنی میں بیٹھے ہیں تو آپ پر کتنے اچھے اثرات آنے ہیں. برے لوگ میں بیٹھے ہیں تو برے آئیں گے. تو اللہ کی کمپنی میں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضوری میں رہنا کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے. یا یہ سوچ لے اللہ پاک مجھے دیکھ، یا بندہ کوئی کام کر رہا ہے سوچے اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ اچھے طریقے سے کرے گا. برے طرح کوئی اگر سن رہا ہے تو سوچے اللہ پاک سن رہا ہے. کوئی دل میں سوچے رہا ہے تو کہے اللہ پاک علیم بذات، اللہ پاک دل کی میری باتیں جانتا ہے. تو جہاں بھی اور یعنی عمل کرے تو اللہ پاک دیکھ رہا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں کر لے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا حضوری، اس سے تزکیہ نفس پھر چل پڑتا ہے سلسلہ. باقی پھر آگے اس کی تفصیل ہے.